نئی دلی ہائی کورٹ نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کی عمر قید کی سزا کو سزائے موت میں تبدیل کرنے کی بھارت کی بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA کی درخواست پر محمد یاسین ملک کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ دلی ہائی کورٹ نے محمد یاسین ملک کو 9 اگست 2023 کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ لبریشن فرنٹ کے چیئرمین پہلے ہی عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں اور وہ اس وقت نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں نظر بند ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی ایما پر بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ایجنسی NIA کی جانب سے غیر قانونی طور پر قید کشمیری آزادی پسند رہنما محمد یاسین ملک کی عمر قید کو سزائے موت میں بدلنے کے لیے دہلی ہائی کورٹ میں اپیل اور اس پر ہونے والی سماعت کے خلاف پاسبانی حریت کے زیر اہتمام آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں ایک شدید احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ سیاہ پٹیاں باندھے، سیاہ جھنڈے لہراتے خود کو زنجیروں میں جکڑے کشمیری مظاہرین بھارتی حکومت اور متصف عدلیہ کے خلاف سراپا احتجاج بنے رہے۔ سینٹرل پریس کلب کے سامنے محمد یاسین ملک کے خلاف انتقامی عدالتی کارروائیوں پر حکومت ہند کے خلاف شدید نعرہ بازی کی گئی۔ کشمیری مظاہرین رہا کرو محمد یاسین ملک کو رہا کرو حریت قائدین کو رہا کرو کشمیری قیدیوں کو رہا کرو کے فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے عزیر احمد غزالی نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے نام نہاد بھارتی عدلیہ اور NIA کو کشمیری آزادی پسند قیادت کے خلاف مہرے کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ NIA کی طرف سے محمد یاسین ملک کی سزائے موت کا مطالبہ کشمیری عوام کے تئیں بھارتی حکمرانوں کی بدنیتی اور دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور اوائسی اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ محمد یاسین ملک کے خلاف عدالتی دہشت گردی کا نوٹس لیں۔ ادھر آزادی پسند رہنماؤں اور تنظیموں نے سری نگر سے جاری اپنے بیانات میں کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی ہندوتوا حکومت 2024 کے آئندہ انتخابات کے لیے اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت کو بحال کرنے کے لیے محمد یاسین ملک کو پھانسی دینے کی سازش کر رہی ہے۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے کہا کہ NIA نے مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی ایما پر محمد یاسین ملک کی عمر قید کی سزا کو سزائے موت میں تبدیل کرنے کے لیے دلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ انہوں نے BJP سے کہا ہے کہ وہ کشمیر کی تاریخ سے سبق حاصل کرتے ہوئے اس حقیقت کو سمجھے کہ رہنماؤں کو جھوٹے مقدمات میں قید کر کے یا پھانسی پر چڑھا کر جائز سیاسی تحریک کو دبایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ محمد مقبول بٹ اور محمد افضل گرو کی شہادت نے کشمیریوں کے آزادی کے عزم کو مزید پختہ کیا۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں سے اپیل کی کہ وہ بھارت کو کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد کی قیادت کرنے پر کشمیری رہنماؤں کو سزا دینے کے لیے اپنی کینگرو عدالتوں کو استعمال کرنے سے روکیں۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ اینڈریو گیون نے، جو کہ لیبر فرینڈز آف کشمیر برطانیہ کے چیئرمین بھی ہیں، مانچسٹر میں جموں کشمیر تحریک حق خودارادیت کے زیر اہتمام منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کی حالت زار اور نظر بند کشمیری رہنما محمد یاسین ملک کے خلاف جھوٹے مقدمات کے معاملے کو آئندہ ہفتے برطانوی حکومت کے سامنے اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔